بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. اللهم فقهني في الدين، اللهم فقهني في الدين، اللهم فقهني في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آت حكما ورشدا، اللهم آت حكما ورشدا، اللهم آت حكما ورشدا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ تعالی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ڈیٹیلڈ مطالعہ کریں گے انشاءاللہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 سال چھوٹے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے. اصل میں ہوا یوں کہ جب مکہ میں قحط آیا تو قحط کی وجہ سے جو فائنانشیل کنڈیشن ہے ابو طالب کی وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئی، جس کی وجہ سے اولاد کو کھلانا پلانا اور ان کی
پال پوس کا جو ایک ذمہ داری ہے وہ ان کے اوپر بھاری پڑ گئی، مشکل ہو گئی. تو لہٰذا پھر ایسے مشکل حالات میں یہ بہت ہی زیادہ غربت کا شکار ہو چکے تھے. اب کیا کیا کہ انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو، انہوں نے یہ چاہا کہ میں اپنے تینوں بیٹوں کو میں سے 2 بیٹوں کو اپنے رشتے داروں کے حوالے کر دوں تاکہ اس طرح سے وہ بہترین پرورش پائیں گے. اب کیا ہوا کہ ایک بیٹے کو جو ہے یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی طرف لے کر گئے جو ان کے اپنے بھائی تھے، اور جب یہ ان کی طرف لے کر گئے تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ انہوں نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس رکھنے کی حامی بھر دی. پھر یہ اپنے اس بیٹے کو، ایک بیٹے کو لے کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس رکھنے کی حامی بھر لی. تو لہٰذا یہ بہت ہی چھوٹے تھے، یعنی 5 سال کی عمر میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تھے، اور اس عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لک آفٹر کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، ہر جگہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، ہر غزوے میں انہوں نے حصہ لیا ایکسیپٹ جنگ تبوک. اور جنگ تبوک میں یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیچھے لوگوں کے پاس چھوڑ کر گئے تھے کہ یہ ان کے گھروں کی، ان کے مالوں کی، ان کی عورتوں کی حفاظت فرمائیں، اور باقی جو صحابہ کرام کو جنگ کے ساتھ لے کر گئے تھے. اور پھر اس پر حضرت علی بہت پریشان ہو گئے تھے، انہیں لگا کہ شاید کوئی غلطی مجھ سے ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے جنگ میں ساتھ لے جایا نہیں جا رہا. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس وقت تمہاری حالت میرے ساتھ ایسی ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کی حالت تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تو پیچھے لک آفٹر کرنے کے لیے کون تھا؟ ہارون علیہ السلام تھے. تو اب جب میں جہاد پر جا رہا ہوں تو میرے پیچھے کون لک آفٹر کرے گا؟ تو لہٰذا وہ ذمہ داری وہ ایک ایسے انسان کو دینی تھی کہ جو انتہائی ذمہ دار ہو اور جو انتہائی بہادر ہو. تو لہٰذا وہ ذمہ داری جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دی گئی، اور انہوں نے اس ذمہ داری کو ایکسیپٹ کیا. اور جب انہوں نے یہ چیز سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا ساتھی بنایا ہے اور پھر اس طرح کی نسبت جو ہے وہ انہوں نے دی ہے، تو اس سے جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت زیادہ خوش ہوئے، اور یوں جو ہے انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا. تو بات میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ 5 سال کی عمر میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی پلے بڑھے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جو ہے آپ کہہ لیں کہ ان کی آپ کہہ لیں کہ ان کے اندر، ان کی نظر کے اندر ان کی پرورش ہوئی، اور بہت زیادہ یہ کین آبزرور تھے. اور ان لوگوں میں سے ان کا شمار ہے کہ جنہوں نے بہت جلدی اسلام قبول کیا، سابقون اولون میں ان کا شمار ہوتا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ثابت ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا اور نبوت کا پیغام دیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بچوں میں سب سے پہلے انسان ہے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا. اور اس کے علاوہ جب یہ دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ نماز پڑھ رہے ہوتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی حضرت علی کو ایز سچ اوپنلی حکم نہیں دیا تھا، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھتے تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ ان کو دیکھا کرتے تھے اور آپ سے ان کو پوچھا کرتے تھے، اور یہ آبزرو کر رہے تھے کہ میرے جو لوگ ہیں وہ تو اپنے آگے بت رکھ کے ان کی پوجا کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ عنہ جب عبادت کر رہے ہیں تو ان کے آگے کوئی بت نہیں ہے. تو انہوں نے پھر اس خیال کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ تو اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا تھا کہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں کہ جس نے مجھے بنایا. اور پھر اس کے بعد اپنی گود میں ان کو بٹھایا اور اپنی گود میں بٹھا کر ان سے کہا کہ میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں کہ جس نے مجھے بنایا. تو ایٹ دا سیم ٹائم آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے اندر ان کی پرورش ہوئی ہے اور ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں. تو ان کے اندر جو علم کا جو یعنی ان کو علم کا سمندر، علم کا دروازہ کہا جاتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب رہ کر انہوں نے پرورش حاصل کی. اب کیا ہوا کہ آپ دیکھیں کہ ان کی زندگی کا ایک بہت ہی فیمس انسیڈنٹ یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی تنگ کر دی گئی مکہ میں اور حالات بہت ٹائٹ کر دیے گئے اور جو کفار تھے وہ مسلسل ریبیلیسنس کا شکار تھے اور مسلسل انکار کر رہے تھے، تو ایسی صورتحال میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر جائیں. اب کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنی تھی، لیکن ایسی صورتحال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی لوگوں کے امانتیں موجود تھیں اور کفار کی امانتیں موجود تھیں. تو لہٰذا ایک یہ بات، اور دوسری بات کی کہ شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ مشابہت تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہت زیادہ مشابہت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو ایسی صورتحال میں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چوز کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا کہ وہ ان کو اپنے پاس بلا اور ان سے کہا کہ یہ میرا بستر ہے، تم یہاں پر لیٹے رہو اور صبح جا کر یہ امانتیں واپس لوٹا آنا. اور آپ دیکھیں کہ ایسی صورتحال میں جہاں
جہاں پر زندگی کا رزق ہے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرنا اور حکم ملتا ہی اپنے آپ کو مان لینا، یہ ایک بہت بڑا ان کی قربانی تھی جس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جس رات جب میں نبی کے بستر پر تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر تھا، اس دن جتنی مجھے خوبصورت نیند آئی اس سے پہلے میں کبھی سکون کی نیند نہیں سویا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ آج مجھے موت نہیں آ سکتی. تو لہٰذا یعنی کہ وہ ایک سکون اور پھر ایک جو محبت کا ایلیمنٹ تھا ان کے اندر، تو لہٰذا اس لیے یہ بھی ان کی زندگی کا ایک بہت ہی زیادہ بڑا انسیڈنٹ ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب ہجرت انہوں نے کی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے 3 دن تک قید رکھا، 3 دن تک قید رکھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زبان نہیں کھولی، کسی صورت ان کو نہیں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہے. اور آخر کار تنگ آ کر انہوں نے ان کو سیٹ فری کر دیا. اب ہوا کیا کہ جب انہوں نے ان کو سیٹ فری کر دیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی مدینہ کی طرف اور پیدل چل کر گئے، اور یہاں تک کہ حالات یہ تھے کہ آپ کے پیروں پہ چھالے پڑ گئے اور آپ کے پاؤں سوج گئے. اس وقت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیروں پر لعاب کیا، اور وہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پوری زندگی میرے پیر جو ہے وہ انہوں نے تکلیف محسوس نہیں کی. تو جب اللہ کی راہ میں انسان قربانیاں دیتا ہے، ان کو ایکسیپٹ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کو خود بخود وہ چیزیں انسان کو دکھنے لگتی ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ میرے بہت قریب ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ انہوں نے ہر جنگ میں حصہ لیا، ہر مجلس میں ہوتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رہ کر انہوں نے تعلیمات حاصل کی. تو لہٰذا یہ ان کے اندر جو ہے وہ ایک بہت زیادہ ایک جو جذبہ ہے وہ بہت زیادہ تھا دین کی خدمت کا، اور اس کے بعد شجاعت بہت زیادہ تھی، دلیر بہت زیادہ تھا، اسی لیے ان کا لقب حیدر بھی ہے اور ان کا لقب اللہ کا شیر بھی ہے. یہ بہت زیادہ بہادر تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بہت ہی ارلی سٹیج کے اندر لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا. اور عرب کے اندر کیا تھا کہ بہت ہی زیادہ کم لوگ ایسے تھے جو پڑھے لکھے تھے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بہت ارلی ایج میں پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا. بتوں سے ان کو نفرت تھی کیونکہ بہت ہی جلدی 5 سال کی عمر میں آ رہے ہیں، 10 سال کی عمر میں وہی نبی اسلام پر اتر رہی ہے، اور 10 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا. تو وہ جو ایک سلیم فطرت انسان جس کا مالک ہوتا ہے، یہ چیز ان کے اندر بہت زیادہ تھی، بتوں سے ان کو نفرت تھی. پھر بہت ہی ارلی سٹیج کے اندر انہوں نے ہتھیار چلانا بھی سیکھ لیے، دشمن سے لڑنے کے ڈھنگ بھی سیکھ لیے. کشتی میں کوئی انسان سے آگے نہیں نکل سکتا تھا، کوئی ان سے جیت نہیں سکتا تھا. تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ ان کے اندر ایک پرومیننٹ فگرز تھے. پھر کیا ہوا کہ ہجرت کا جو دوسرا سال شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی ان سے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں ہوا یوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ رشتہ لینے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن شرم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بول ہی نہیں سکے. صحابہ کرام نے ان کو بھیجا تھا کہ آپ جائیں اور اپنا رشتہ مانگیں، لیکن یہ شرم کی وجہ سے کچھ بھی نہیں بول پائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانسٹنٹلی کوشچن کرتے رہے کہ کس مقصد کے لیے آئے ہو اے علی، لیکن آپ رضی اللہ عنہ بالکل نہیں جواب دے پا رہے تھے. وہ ایک شرم، ایک حیا کا جو فیکٹر تھا وہ اس کی وجہ سے، اور احتراماً تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز آگاہ کر چکے تھے. تو لہٰذا آپ نے فرمایا کہ کیا تم فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہو؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا جی یا رسول اللہ. تو اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تمہارے پاس کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہارے پاس ایک ذرہ ہے، اس کو جا کر بیچو اور اس سے پیسے لاؤ. اب کیا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے، بازار میں گئے اور ذرہ بیچی، اور ذرہ انہوں نے بیچی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو 480 درہم میں. اب کیا ہوا کہ جب یہ جانے لگے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ چونکہ ان سے بڑی محبت کرتے تھے، ان دونوں کا آپس میں بڑا ریلیشن تھا، کیونکہ انہی کی دوسری بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی جو تھی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، تو بڑی ایفیلیشن بھی تھی اور محبت بھی تھی. تو لہٰذا حضرت عثمان غنی کی سچویشن کو بھی سمجھتے تھے، ان کی آپ کہنے کی فائنینشیل اسٹیٹ کو بھی سمجھتے تھے. تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان کی رقم بھی واپس لوٹا دی، جو رقم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں دی، یعنی 480 درہم، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ تحفے میں وہ ذرا بھی واپس کر دی. ذرا بھی واپس آ گئی، اللہ تعالیٰ نے وسیلہ کریٹ کیا اور مال بھی واپس آ گیا. اور پھر جب یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے ان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا معاملہ بتایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تو ایسا میرے ساتھ کیا ہے، تو آپ سب بہت زیادہ خوش ہوئے، اور پھر ان کو حکم دیا کہ اب جو ہے وہ اس سے گھر کا سامان لاؤ. تو لہٰذا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس رقم سے اپنے گھر کا سامان خریدا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی موجودگی میں نکاح پڑھایا. اب کیا ہوا کہ ذرا کی جو قیمت ہے اس میں سے جو قیمت بچ گئی تھی، یعنی کچھ سے تو سامان خریدا گیا، اب جو قیمت بچ گئی تھی اس سے جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ولیمے کی دعوت کا انتظام کیا، اور ولیمہ بھی بڑا ہی عالی شان
اور خوبصورت بہت ہی زیادہ آپ کہہ لیں کہ ایک بڑے ہی اعلیٰ طریقے سے اس کو منظم کیا گیا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کے وقت جو ہے وہ اپنی بیٹی کو جو چیزیں دی تھیں ان میں کیا کیا شامل ہے، ایک چارپائی شامل ہے، ایک بستر شامل ہے، پھر اسی طرح چمڑے کا ایک تکیہ جس کے اندر کھجور کی کھال جو ہے وہ بھری ہوئی تھی، پھر پانی کا مشکیزہ، مٹی کے 2 گھڑے، اناج پیسنے کی جگہ، پیسنے کی چکی، پھر اسی طرح مٹی کا پیالہ اور 2 چادریں. یہ کچھ چیزیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو رخصتی کے وقت دی تھی. اور آپ نے دیکھا ہے کہ انہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ وہ اس کو بیچیں اور پھر وہ چیزیں خرید کر لائیں اور پھر ولیمے کو آرگنائز کرنے کا حکم. اور پھر اس کے اندر ہمیں ایک اور چیز یہ مل رہی ہے. اور پھر جب شادی ہو گئی اور ایک دن رینڈملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے گھر گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھایا اور ایک پیالہ پانی کا منگوایا اور اس پانی کے پیالے میں اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور ڈالے اور ان ہاتھوں کو بھگویا اور پھر جو ہے وہ پانی ان کے منہ میں چھڑکا اور ان کے سینوں میں چھڑکا. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، ان کو بتایا کہ اے فاطمہ میں نے تمہارے نکاح میں خاندان کا بہترین شخص دیا ہے. تو یہاں پر فائنینشلی وہ اسٹیٹ جو ہے وہ اتنی اسٹیبل نہیں ہے لیکن جو ہے دینداری میں بہت زیادہ فوقیت ان کو حاصل تھی اور اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو پسند کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح میں دیا. تو یہاں پر اس واقعے میں ہمیں جو ہے وہ یہی چیز ایک یہ بہت بڑا لیسن مل رہا ہے کہ بیٹی کے رشتے میں جب ایک انسان کو انتخاب کیا جائے تو اس کی مالداری اور اس کی خوبصورتی اور اس کے حسب نسب سے زیادہ اس کے دینداری اور اس کی سچائی اور اس کے اخلاق کو فوقیت دی جائے تب وہ جو ایک کپل ہے وہ ایک بہترین کپل بنتا ہے اور وہ بہترین نسل کو پروان چڑھانے کا ایک سبب بنتا ہے. تو لہٰذا یہ چیز ہم نے الحمدللہ ڈسکس کی. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اندر ایک کیونکہ وہ پوری زندگی جو نبی اسلام کی سربراہی میں انہوں نے زندگی گزاری تو اس کا ایلیمنٹ یہ تھا کہ بہت جلدی عمر میں ان کے اندر عبادت کا شعور اور توحید اور شجاعت اور دین کی خدمت اور بہت ہی ینگ ایج میں انہوں نے دین کی دعوت کا بہت زیادہ کام کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو باقاعدہ کیونکہ یہ بہت ینگ تھے، آواز میں بہت زیادہ اثر تھا، آواز بہت ینگ تھی اور دوسرا بہت ہی جوشیلے تھے. تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت خالد بن ولید کو بھیجا ایک قبیلے کی طرف اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تو ساتھ میں خط بھی بھجوایا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہلے وہ خط ان کے سامنے پڑھا اور انتہائی پراثر انداز میں اس کو پڑھا اور اس کے بعد پھر انہوں نے خود جو ہے وہ خطبہ بھی دیا، اپنی واعظ و نصیحت بھی کی اور اس کا ان پر اتنا اثر ہوا کہ وہ فوراً انہوں نے اسلام قبول کیا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعائیں دی تھیں. تو لہٰذا دین کی جو خدمت کا جذبہ ہے وہ بہت زیادہ تھا اور جب بولتے تھے تو بڑے جوشیلے انداز میں بولتے تھے کہ جو آڈینس تھی وہ ہل جایا کرتی تھی. تو اس سے نبی اسلام ان کو جو ہے وہ بھیجا کرتے تھے اس چیز کے لیے کیونکہ پریچنگ کا بھی جو ایک آرٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہوتا ہے اور انسان جتنا باعمل ہوتا ہے وہ چیز انسان کے اندر نظر آنے لگتی ہے اور پھر نبی اسلام نے ان کو اس کام کے لیے چن رکھا تھا. اب کیا تھا کہ ان کی بہت زیادہ عادت تھی کہ یہ راتوں کو بہت زیادہ قیام کیا کرتے تھے اور بہت فریکوینٹلی روزے رکھا کرتے تھے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی ان کو جنت کی بشارت دے دی تھی. عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں ان کا 4تھا نمبر ہے. تو جب یہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے اور کثرت کے ساتھ قیام کرنا تو لوگ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ یا علی آپ جانتے ہیں کہ آپ کو تو جنتوں کی خوشخبری دے دی گئی ہے تو اس کے باوجود آپ دن میں کیوں اتنے کثرت روزے رکھتے ہیں اور کیوں آپ راتوں کو اتنا قیام کرتے ہیں. تو اس پر جو ان کا جواب تھا وہ ایک بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے. وہ کہتے ہیں انہوں نے اس وقت فرمایا کہ جنت کا جو سفر ہے وہ بہت لمبا ہے لہٰذا اس لیے تم کو چاہیے کہ رات سے ہی اپنا سفر شروع کر دو. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جب سفر لمبا ہوتا ہے تو آپ دن میں نہیں شروع کرتے، آپ رات میں ہی شروع کر دیتے ہیں کہ جلد سے جلد اپنی منزل تک پہنچ سکوں. تو انہوں نے یہی بات سمجھائی ان کو کہ نو ڈاؤٹ مجھے جنت کی بشارت دے دی گئی ہے لیکن جنت کا سفر وہ اتنا لمبا ہے کہ جب تک میں رات کو شروع نہیں کروں گا میں آسانی کے ساتھ اس تک پہنچ نہیں سکتا. تو لہٰذا اس کے اندر میرے اور آپ کے لیے ایک بہت ہی زیادہ ایک میسج ہے اور واقعی ان کی اسٹیٹمنٹ نے ہلا دیا کہ جب تک انسان اپنی راتوں کو قربان نہیں کر رہا اور رات کو سفر کی تیاری نہیں کر رہا تو انسان جو ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ آسانی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے. تو لہٰذا یہ ان کے اندر ایک بہت ہی زیادہ ایک شعور ڈیولپ ہو گیا تھا آخرت کی فکر. اور یہ انشاءاللہ ابھی ہم آگے بھی پڑھیں گے جو انہوں نے وصیتیں کی تھیں اس کے اندر جو آخرت کی فکر ہے وہ بہت زیادہ نظر آ رہی ہے. اب کیا ہوا
کہ اب ان کے اندر ایک اور چیز تھی، تو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے اندر جو عبادت کا جذبہ بہت زیادہ تھا اور روزے بہت فریکوینٹلی رکھا کرتے تھے. تو ہم نے یہ بھی چیز پڑھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں. ہم نے پڑھا کہ وہ 3 چیزیں میرے لیے بہت ہی خوبصورت بنا دی گئی ہیں، اور جو چیزیں ہم لوگ اپنے لیے لے رہے ہیں میں ان کو ریپیٹ ذرا کرنے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ وہ چیزیں ہم اپنے لیے لے لیں، ان کو ایک دم اپنے ساتھ اپنے پلو کے ساتھ باندھ لیں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے لیے 3 چیزیں خوبصورت بنا دی گئی ہیں: غریب کو کھانا کھلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، اور قرآن کی تلاوت. تو لہٰذا اب یہاں پر ان کا جو ہے وہ روزے کی کثرت تھی. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی وہ اس وقت روزے سے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی تو وہ بھی اس وقت روزے سے تھے. تو جو پوری زندگی کا جو آپ کا عمل ہوتا ہے، لاسٹ جو آپ کی جو ڈیتھ ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو وہ چیز نصیب ہوتی ہے. تو ان کی وفات کیوں روزے کی حالت میں آئی؟ کیونکہ پوری زندگی ان کا ایک نارم تھا کہ روزے بہت ہی زیادہ کثرت سے رکھا کرتے تھے. اب کیا ہے کہ اس کے علاوہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب یہ خلیفہ بن گئے، اور خلیفہ یہ ہمارے چوتھے خلیفہ ہیں اسلام کے، جب یہ خلیفہ بن گئے تو یہ قبرستان میں گئے اور انہوں نے قبرستان کا دورہ کیا، اور قبرستان میں جا کر انہوں نے جو الفاظ کہے ان کے اندر ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ جس میں ہمارے لیے یعنی ہماری سوچ کو نرش کرنے کے لیے ایک بہت ہی بڑا ایک لیسن ہے. اس کے اندر انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ جب وہ قبرستان میں گئے اور انہوں نے اس کا دورہ کیا تو اس وقت انہوں نے مردوں سے سوال کیا، اور جو ان کی لائنز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ میں تم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جن گھروں کو تم چھوڑ آئے ہو ان پر قبضہ ہو چکا ہے، اور جس دولت کو تم چھوڑ آئے ہو وہ اب تقسیم ہو چکی ہے اور دوسرے اسے آگے دے رہے ہیں، اور جو بیویاں تم چھوڑ آئے ہو وہ سب دوسروں سے نکاح کر چکی ہیں. ہمارے پاس تمہارے لیے یہ خبر ہے، اب تم اپنی خبر سناؤ. پھر انہوں نے لوگوں کی طرف دیکھا اور فرمایا، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ بولنے کے قابل ہوتے تو یہ ہمیں یہ ضرور بتاتے، ان خیر زاد التقوی، کہ قبر کے لیے بہترین ذات راہ تقوی ہے. تو لہٰذا قبرستان کو دیکھ کر کیا ان کی یعنی ان کا مائنڈ کلک کر رہا ہے کہ جو تم چھوڑ گئے ہو تو لوگ تو تقسیم بھی کر چکے ہیں، لوگ تو پہن بھی چکے ہیں، لوگ تو اس کو آگے دے رہے ہیں، تو تمہاری تو کوئی جانے سے کوئی فرق نہیں پڑا لوگوں کی زندگیوں میں، لیکن فرق پڑا تو تم کو پڑا. تو لہٰذا قبر کے اندر جو چیز جائے گی وہ تمہارا عمل ہے. یہ چیز وہ لوگوں کو سکھانا چاہ رہے تھے، اور یہی چیزوں وہ لوگوں کو بھی سکھانا چاہ رہے تھے، اور پھر ایٹ دا سیم ٹائم خود کو بھی سکھاتے تھے. اور وہ جو بولنا ہے وہ یہاں پر جو الفاظ ہیں وہ ان کے ماشاءاللہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح نبی اللہ تعالیٰ نے سیرت کو محفوظ کیا، اسی طرح خلفائے راشدین کی زندگیوں کو کھلی کتاب کی طرح اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روشن ستاروں کی طرح ہیں کہ جن کی اتباع ہمارے اوپر لازم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے بعد. کیونکہ ہم نے آیت میں ہر دن اس آیت کو اس لیے ریپیٹ کرتی ہوں کہ یہ آیت ہمیں یاد ہو جائے. سابقون اور اولون میں سے مہاجرین اور انصار، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی احسان کے ساتھ، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے. تو لہٰذا احسان کے ساتھ اتباع میں یہ ہے کہ ان کے ایک ایک کال کو دیکھا جائے، ان کے ایک ایک واقعے کو دیکھا جائے اور اپنے لیے لیسنس کو ایکسٹریکٹ کیا جائے. اب کیا ہوا کہ کیونکہ یہ جب خلیفہ تھے تو ان کے اندر جو ان کے دور میں عدل بہت زیادہ قائم تھا، جس طرح ہر خلیفہ کے دور میں عدل قائم تھا، ان کے دور میں بھی جو جوڈیشری تھی اس کو بہت زیادہ انڈیپینڈنس حاصل تھی. اب کیا ہوا کہ جب یہ خلیفہ بنے تو ان کی ایک ذرا تھی جو گم ہو چکی تھی. پھر جب یہ کوفہ گئے تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ یہودی کو دیکھا کہ وہ انہی کی ذرا کو بیچ رہا ہے. تو جیسے ہی انہوں نے اس ذرا کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس یہودی کو کہ یہ تو ذرا میری ہے. تو اس نے کہا کہ اب تو یہ میرے ہاتھ میں ہے اور لہٰذا میں اسے اسی لیے بیچ رہا ہوں. تو اب کیا ہوا کہ یہ پورا کا پورا مقدمہ جو ہے وہ وہاں کے قاضی کے پاس پیش کیا گیا، اور وہ جو قاضی تھے وہ شریح اس قاضی کا نام تھا، اور ان قاضی کو اپوائنٹ کیا ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود. اور جب یہ مقدمہ ان کی طرف لے کر جایا گیا اور انہوں نے بتایا کہ اے شریح یہ میری ذرا ہے کہ جو اس نے اپنے پاس رکھ رکھی ہے اور اس کو بیچ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین آپ کوئی گواہ پیش کیجئے. تو اس وقت امیر المومنین نے کہا کہ میں حسن اور حسین کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ ذرا میری ہے. تو اس وقت انہوں نے کہا، انتہائی معذرت انہوں نے کی، انہوں نے کہا لیکن اسلام کی شریعت یہ کہتی ہے کہ بیٹا اپنے باپ کے لیے گواہ نہیں بن سکتا. تو لہٰذا میں اسی معاملے پر پہنچا ہوں کہ میں یہ ذرا اس یہودی کو دوں، کیونکہ آپ کا جو گواہ ہے وہ صرف بیٹا ہے.
ایسی صورتحال میں امیر المومنین بھی مان گئے، لیکن یہ سورہ کا پورا جو انٹریکشن ہے، جو ڈائلاگ ہے امیر المومنین کے ساتھ ایک قاضی کا، اور وہ اتنی عاجزی کہ امیر المومنین نے فوراً ایکسیپٹ کر لیا، اور قاضی کی انڈیپینڈنس کہ اس نے بڑے روب کے ساتھ اس بات کو مقرر کیا. جب اس نے یہ ایک ڈائلاگ دیکھا تو اس نے یہ کہا کہ یہ تو واقعی دین وہ بہت ہی برحق ہے، اور اس نے اپنی وہ جو ذرا تھی وہ اس نے حضرت امیر المومنین کے حوالے کی، اور وہیں پر اس نے اسلام قبول کیا. تو لہٰذا یہ جو عدل تھا، یہ موٹیویٹ کرتا تھا لوگوں کو کہ لوگ جو اس دین میں داخل ہوں کہ جہاں پر کسی کے درمیان کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایک دفعہ کیا ہوا کہ محمد بن حنفیہ جو تھے رضی اللہ عنہ، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تیسرے بیٹے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے جو پیدا ہوئے تھے. حضرت حسین تھے اور ایک حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ تھے. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ یا ابا جان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین انسان کون ہے؟ تو اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے فرمایا یا ابا جان، اس کے بعد کون ہے؟ انہوں نے فرمایا یا عمر رضی اللہ عنہ. تو اب وہ سننا یہ چاہ رہے تھے کہ آپ کا مقام کہاں پر ہے، اور انہوں نے یہی کہا کہ یا ابا جان، آپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس وقت پھر انہوں نے یہ فرمایا، حالانکہ عشرہ مبشرہ تھے، نبی اسلام نے اپنی زندگی میں ان کو خوشخبری دے رکھی تھی، لیکن اس وقت عاجزی کی انتہا دیکھیں کہ جو ان کے سوال پر انہوں نے جواب دیا، ما انا رجل الا مسلمین، کہ میں مسلمانوں میں سے صرف ایک فرد ہوں، میں صرف ایک مسلمان ہوں، میری حیثیت صرف اتنی ہے. حالانکہ ان کو جنت کی خوشخبری دے دی گئی تھی. تو جو ایک عاجزی کا ایلیمنٹ ہے یہ ان کے اندر بہت زیادہ تھا. اور یہاں پر ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پریسٹیج دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل قرآن بنا دیا ہے، تو ایسی صورتحال میں انسان جو ہے وہ گناہ گار سے نفرت کرے، یا اپنے آپ کو ہر وقت جو ہے وہ اپنے آپ کی تعریفیں اور اپنی نیکی کے تذکرے اور اپنے عبادات کا تذکرے کہ میں تو راتوں کو یہ کر رہا ہوں، میں تو اتنی تسبیحاں پڑھتا ہوں، میں تو ایسا کر رہا ہوں، میں اتنی عبادات کرتا ہوں، یہ چیز انسان کو آہستہ آہستہ کبر کی طرف لے جاتی ہے. تو لہٰذا انسان کبھی بھی اپنے آپ سے راضی نہ ہو، اپنے آپ سے مطمئن نہ ہو، اور ہمیشہ اپنے اندر خامیوں کو دیکھتا رہے، تاکہ اس کے اندر یہ جو عاجزی ہے وہ ہمیشہ برقرار رہے، تاکہ اس کو اپنا آپ ہمیشہ چھوٹا دکھے. اور یہی چیز ہے کہ انہوں نے پھر فرمایا کہ میں صرف اور صرف مسلمانوں میں سے ایک فرد ہوں، اور یہ چیز ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کو پھر اور کون سا شرف ان کو حاصل ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کا شرف بھی ان کو حاصل ہوا. اس کے علاوہ ان کے اندر جسم میں طاقت بہت زیادہ تھی، دلیر بہت زیادہ تھے. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ عشرہ مبشرہ میں سے یہ شامل ہیں. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوتی، کیونکہ یہ پڑھے لکھے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اپنی وحی لکھوا لیا کرتے تھے. تو وحی لکھنے کا بھی شرف ان کو حاصل ہوا، کاتبین وحی کے اندر بھی یہ شامل تھے. اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہو گئی تو ان کی جو بیوہ تھیں ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، اور ان سے جو ان کی اولاد پیدا ہوئی ان میں ابو بکر بن علی ہیں، عمر بن علی اور عثمان بن علی. تو تینوں کے نام انہوں نے اپنے ساتھیوں کے نام پر رکھے، اور یہ ان کی اولادیں تھیں. اب آگے انشاءاللہ آخری عشرہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اور آخری عشرے کے اندر جو طاق راتوں میں عبادت ہے وہ بہت زیادہ ایک آپ کہنے کی اہمیت کی حامل ہے. تو ہم چھوٹا سا ایک آپ کہنے کی ریمائنڈر لیں گے، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں پتہ بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ریمائنڈر جو ہے وہ نصیحت حاصل کرنے والوں کو ہی بینیفٹ کرتا ہے. تو لہٰذا ہم چھوٹا سا ایک ریمائنڈر لے لیتے ہیں اس کے اوپر، اس کی اہمیت کے اوپر، تاکہ ہم دوبارہ سے کمر کس لیں اور دوبارہ سے عبادت کے لیے تیار ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کے 5 یا 7 منٹ لوں گی تاکہ ہم لوگوں کو شب قدر کی اہمیت کا پتہ چل جائے، کیونکہ آگے جو ہے اب آخری عشرہ جو ہے وہ سٹارٹ ہونے لگا ہے. تو جس طرح رمضان کے مہینوں کو سب مہینوں پر فضیلت ہے، اسی طرح اس مہینے میں ایک رات ہے جس سے بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے، اور اسی رات کی وجہ سے رمضان کے مہینے کو اور زیادہ فضیلت حاصل ہے، اور اس رات کو شب قدر کہا گیا ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھو تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے، اس میں ایک رات ہے جو اپنی قدر اور منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. جس نے اسے پا لیا اس نے تمام خیر کو پا لیا، اور جس نے چھوڑ دیا وہ تمام خیر سے محروم رہا، اور ایک بدنصیب سے ہی یہ رات چھین لی جاتی ہے.
تو دیکھیں کتنی یہ اہم حدیث ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک بدنصیب سے ہی یہ رات چھین لی جاتی ہے، یعنی ایک بدنصیب ہی ہے جو اس رات کو نہ پا سکے، یہ آئے اور اس کو نہ پا سکے۔ تو لہٰذا شب قدر ہوتی کب ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق آخری عشرہ، جو آج سمجھ لیں کہ طاق رات ہوگی، کہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک رات ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے، اور یہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں ہے، اور ان دنوں میں ہم نے اس کو تلاش کرنا ہے۔ کوئی ایک رات فکس کر لینا، جیسے زیادہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے 27ویں کو ہی صرف عبادت سمجھ لی جاتی ہے، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ جو بتائی نہیں گئی کہ شب قدر کون سی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس رات کی، شب قدر کی فضیلت وہ قرآن میں بیان کی ہے، سورہ قدر ہے، اور پوری دیکھیں ایک سورت اتری ہے اس کی فضیلت میں، اس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اے مسلمانوں، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اترتے ہیں اس رات فرشتے اور جبرائیل امین اللہ کے حکم سے، یہ رات سراسر سلامتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اگر اس کو کاؤنٹ کیا جائے تو تقریباً 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اسپیشل جو ہے وہ اس رات کو تلاش کرنا ہے، اس کے لیے اہتمام کرنا ہے، کیا پتہ اگلے سال ہماری زندگی ہے یا نہیں ہے۔ اور دیکھیں سورہ قدر جو ہے، اس میں اس کی فضیلت میں بتایا جا رہا ہے کہ اس رات کی ایک یہ بھی فضیلت ہے کہ اس رات میں قرآن جو ہے وہ نازل ہوا ہے، تو اس لحاظ سے بھی اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب صحابہ اکرام کو پچھلی قوموں کی عمروں کے متعلق پتہ چلا، ان کی عمریں اتنی زیادہ طویل ہوتی تھیں، یہ چیز ان کے سامنے آئی، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اتنی لمبی عمریں انہوں نے پائیں، اور تو ان کے تو ظاہر ہے کہ اعمال ہم سے آگے نکل جائیں گے، تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دی کہ اگر ایک رات یہ تم نے پا لی تو تمہارے نامہ اعمال میں 1000 مہینوں کا جو ہے وہ نیکیاں جو ہے وہ شامل ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا یہ رات بہت زیادہ فضیلت کی رات ہے، اس کو ہمیں تلاش کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں اس میں سورہ قدر میں یہ آ رہا ہے کہ اس رات فرشتے اور جبرائیل امین اترتے ہیں۔ تو مسند احمد کی حدیث ہے کہ اس رات فرشتے اتنے زیادہ اترتے ہیں جیسے دنیا میں کنکریاں، یعنی مسلسل مستقل جو ہے وہ طلوع فجر تک فرشتے اترتے رہتے ہیں، اور فرشتوں کا نزول جو ہے وہ رحمت اور برکت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ یہ رات جو ہے نا وہ مغرب سے سٹارٹ ہو جاتی ہے، مغرب سے فجر تک یہ سارا ٹائم جو ہے وہ ہم نے اپنا کسی نہ کسی طرح عبادت میں گزارنا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس شخص نے لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم نے جب یہ اس کی فضیلت دیکھی ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ نہیں سوچنا کہ ہماری روٹین تو بڑی ٹف ہے، ہم کس طرح رات کو جاگیں، ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے ارینج کرنا ہے، چاہے ہم جو مرضی کریں، ہم نے یہ 5 راتیں کسی صورت جو ہے وہ نکلنے نہیں دینی، ہم نے آج ہی بیٹھ کے دن کو پلاننگ کر لینی ہے، اپنا پلانر بنا لینا ہے، اور ہم نے کیونکہ ہمیں اسپیشل ٹائم تو ملنا نہیں ہے، ہم نے خود جو ہے نا ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے اپنی لائف کی، روٹین کی، اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا ہے۔ یہ 5 دن راتیں جو ہیں وہ ہر حال میں ہم نے لگانی ہیں، تاکہ ان میں سے اگر کوئی ایک رات اور پکی بات ہے ان میں سے ایک رات ہے شب قدر، تاکہ ہم اس کو اجر کو پا لیں اور اپنے نامہ اعمال میں 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا ثواب شامل کر لیں۔ تو لہٰذا اس رات ہم نے کیا کرنا ہے؟ کثرت سے دعائیں کرنی ہیں، اس چیز کے لیے ہم نے کلیکشن اکٹھی کر لینی ہے، اسپیشل دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، نوافل پڑھنے ہیں، ذکر کرنا ہے، صدقہ دینا ہے ڈیلی کے حساب سے، چاہے 10 روپے دیں لیکن ڈیلی جو ہے وہ آپ صدقہ کرنا ہے۔ اور اس میں ایک اسپیشل دعا بھی ہے جو آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آ رہی ہوگی، کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں شب قدر کو پا لوں تو پھر میں کیا دعا کروں، اس میں کیا کروں؟ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم یہ دعا کرو اللہم انکا عفو کریم تحب العفو واعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ تو لہٰذا کیونکہ جس طرح اس رات کی فضیلت ہے تو اس رات میں کیا ہوا ہر عمل بھی جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، تو ہم نے جو ہے اس کے لیے اسپیشل اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ مبارک رات نصیب ہو جائے اور ہم اس رات کو زیادہ سے زیادہ اس طرح گزاریں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رات گزاری، تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب شامل ہو جائے۔ آمین، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، اور اجتماعی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، اور عبادت کے بعد، نیکی کے عمل کے بعد، قرآن کے بعد مانگی جانے والی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ دل کے ساتھ احتساب کی نیت سے دعائیں مانگنی ہے۔ آپ نے غور سے سنتے جانا ہے اور ہر لفظ کے بعد آمین کی کثرت کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورد نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وعصیلا۔ یا رب لک الحمد، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم آت نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها، اللہم تجعل قرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، اللہم طہر قلبی من نفاقی وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعملی من الریاء وعملی من الریاء وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ، اللہم انی اعوذ بک من شر بصری واعوذ بک من شر سمعی واعوذ بک من شر لسانی واعوذ بک من شر نفسی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، استغفر اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إني أسألك حسن الخاتمة، اللهم ثبت عند الموت بلا إله إلا الله، اللهم ثبت عند الموت بلا إله إلا الله۔ یا اللہ، اے رحمان الرحیم، اے غفور الرحیم، اے سننے والے، اے قبول کرنے والے، ہمیں قبر کی وحشت سے دور فرما دینا، ہمیں قبر کی وحشت سے بچا لینا۔ یا اللہ، قرآن کو ہمارا امام بنا، قرآن کو ہمارا رہنما بنا، قرآن کو ہمارے لیے رحمت کا سبب بنا، اس سے ہمارے غموں اور ہماری تکالیف اور ہماری بیماریوں سے نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ، ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم صبح اور شام اس کی تلاوت کریں، ہم اس سے جڑ جائیں۔ یا اللہ، ہمیں ساری عمر اس سے جوڑے رکھنا۔ یا اللہ، ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جو اس سے وقتی تعلق رکھتے ہیں، جو مطلبی تعلق رکھتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں ساری عمر اس سے ہمیشہ جوڑے رکھنے کی توفیق
توفیق عطا فرما تاکہ قبر میں بھی ہمارا ساتھ دے اور موت کے وقت کی سختیاں بھی ہماری ٹلیں اور یہ قیامت کے دن بھی ہمارا سفارشی بنے. یا اللہ اے رحمان الرحیم، اے غفور الرحیم، اے کریم ذات، ہمیں دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرما. یا اللہ ہمیں رزق کی فراوانی عطا فرما، ہمیں مال کی فراوانی عطا فرما، ہمیں اچھی سواری عطا فرما، ہمیں نیک ساتھی عطا فرما. جتنے بچیوں یا بچوں کی شادی اب تک نہیں ہوئی یا کوئی سلسلہ قائم نہیں بن رہا، یا اللہ انہیں اچھے رشتے نصیب فرما، ہمیں نیک اولاد نصیب فرما. اور یا اللہ ہمیں آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما. یا اللہ ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانا. یا اللہ محشر میں ہمیں اپنے سائے میں جگہ نصیب فرمانا. یا اللہ اس دن ہمیں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرمانا. یا اللہ اس دن کی ذلت سے بچانا. یا اللہ اس دن ہمیں طویل انتظار سے بچانا. یا اللہ ہمیں اس دن کے غم سے بچانا، اس دن کی ہمیں رسوائی سے بچانا. یا اللہ قرآن کو ہمارا سفارشی بنانا. یا اللہ قرآن کو ہمارا سفارشی بنانا. یا اللہ اس دن ہمارے لیے آسان حساب کرنا. یا اللہ اس دن ہمارے لیے حساب میں آسانی فرمانا. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. یا اللہ بولے صراط پر ثابت قدم رکھنا. ربنا ثبت اقدامنا، ربنا ثبت اقدامنا. یا اللہ اس دن ہمیں بجلی کی رفتار سے گزار دینا، سلامتی کے ساتھ گزار دینا. یا اللہ ہمیں اس دن نور کی فراوانی عطا فرما. اتنا نور دینا کہ جس نور کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ کے پاس اتنا نور ہوگا کہ وہ 2 شہروں میں بٹا ہوا ہوگا. یا اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں برے اخلاق سے، برے اعمال سے. یا اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں نفاق سے، ریاکاری سے اور جھوٹ سے اور شہرت کی ہوس سے اور بدلے کی خواہش سے اور ایسے عمل سے جو خوشوں سے حالی ہو، جس میں اللہ کی رضا ہو ہی نہیں. یا اللہ ہمیں ایسے علم سے بچانا جو ہمیں نفع نہ دے. یا اللہ ہمیں ایسے علم سے بچانا جو ہمارے دلوں کو نہ بدلے، جو ہمارے دلوں کی اصلاح نہ کرے. یا اللہ ہمارے دلوں کو بیماریوں سے پاک کر دے. یا اللہ ہمیں حسد سے پاک کر دے، ہمارے دل کو بغض سے پاک کر دے، ہمارے دل کو کینہ سے پاک کر دے. یا اللہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ان بیماریوں میں جکڑے ہوئے ہیں. یا اللہ ہمیں بخل سے بچا لے. یا اللہ ہمیں نیکی کے تکبر سے بچا لے. یا اللہ ہمیں غیبت سے بچانا. یا اللہ اس چھپے دشمن سے بچانا. یا اللہ ہمیں غیبت سے بچانا. یا اللہ ہمیں بہتان سے بچانا. یا اللہ ہمیں فحاشی سے بچانا. یا اللہ ہمیں کھلے اور چھپے گناہوں سے بچانا. یا اللہ ہمیں آزمائش کی سختیوں سے بچانا، ہمیں بدبختی سے بچانا، بری تقدیر سے بچانا. یا اللہ ہمارے اوپر ایسا حال کبھی نہ آئے کہ حاسد ہمیں دیکھ کر خوش ہو. یا اللہ ایسی صورتحال سے بچانا. یا اللہ غم سے بچانا، بزدلی سے بچانا، بے عملی سے بچانا. یا اللہ بے عملی سے بچانا کہ علم کا انبار ہو مگر عمل ابھی شروع بھی نہ ہو. یا اللہ ہمیں بے عملی سے بچانا. یا اللہ ہمیں غفلت کی موت سے بچانا. یا اللہ ہم موت کے لیے تیار رہنا چاہتے ہیں. یا اللہ ہمیں غفلت کی موت سے بچانا. یا اللہ ہمیں برس سے بچانا، ہمیں کوڑ سے بچانا، ہمیں اندھے پن سے بچانا، گونگے پن سے بچانا، بہرے پن سے بچانا، ان تمام بیماریوں سے بچانا. یا اللہ چپک جانے والی بیماریوں سے بچانا. یا اللہ ہمیں فقیری سے بچانا. یا اللہ ہمیں قلت سے بچانا، ہمیں ذلت سے بچانا. یا اللہ ہمیں نعمتوں کے زوال سے بچانا. یا اللہ یہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کے زوال سے بچانا. یا اللہ عمل میں اخلاص ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کی کمی، اس کی قلت سے بچانا. یا اللہ حیا بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قلت سے بچانا، اس کے زوال سے بچانا. یا اللہ اچانک سزا سے بچانا، اچانک پکڑ سے بچانا، اچانک موت سے بچانا. یا اللہ ہر قسم کی ناراضگی سے ہم پناہ مانگتے ہیں. یا اللہ ہمیں بچا لے. یا اللہ ہمیں بچا لے بری موتوں سے. اور یا اللہ ہمارے کانوں کو بچا برائیوں سے، ہماری زبان کی برائیوں سے ہمیں بچا لے، ہمیں اپنے کانوں کی برائیوں سے بچا لے، ہمیں دل کی برائیوں سے بچا لے. یا اللہ ہمیں ایسے دل سے بچا کہ جس کے اندر تقوی نہ ہو،
اور ہمیں ایسی دعا سے بچانا کہ جو کبھی قبول نہ ہو. یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں فرما، ان لوگوں کے اندر شامل فرما کہ جن کی دعائیں قبول ہوں. اور یا اللہ ہمیں ساری عمر قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، یا اللہ ہمیں بھوک سے بچانا. یا اللہ ہمیں فقیری سے بچانا کہ جو بدترین ساتھی ہے. اور یا اللہ ہمیں خیانت سے بچانا کہ جو بدترین خصلت ہے. یا اللہ، یا اللہ ہمیں بدترین بڑھاپے سے بچانا. یا اللہ ہمیں بدترین بڑھاپے سے بچانا. یا اللہ ہمیں بدترین بڑھاپے سے بچانا جو محتاج کر دے. یا اللہ ہمیں چلتے پھرتے اپنے پاس بلانا، صحت کی حالت میں بلانا، ایمان کی حالت میں بلانا. یا اللہ، یا اللہ ہمیں گر کر مرنے سے بچانا، دب کر مرنے سے بچانا، ڈوب کر مرنے سے بچانا، جل کر مرنے سے بچانا، ان تمام تکلیف دینے والی موتوں سے بچانا، زہریلے جانور کے ڈسنے سے موت واقع ہونے سے بچانا. یا اللہ، یا اللہ ہمیں ایسی اولاد سے بچا. یا اللہ ہمیں ایسی اولاد سے بچا کہ جو ہماری آقا بن بیٹھے، نافرمانی پر ڈٹ جائے اور بغاوت کرنے لگے اور ہمیں معاشرے میں ذلیل کر دے، ہمارے لیے فتنہ بن جائے. یا اللہ ہماری نسلوں کو آنے والے دور میں ایک بہترین کردار عطا فرما، ان کو آنے والے فتنوں سے بچا لینا. یا اللہ ان کی نظروں میں حیا ڈال دے، ان کو پاک دامنی نصیب فرما. یا اللہ انہیں سچائی ان کے دلوں میں انٹھیل دے. یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا. یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا. یا اللہ اس کا عذاب تو چپک جانے والا ہے اور وہ بدترین رہنے کی جگہ ہے. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. ربنا، ربنا اصرف عنا، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. یا اللہ قبر کے عذاب سے بچانا. یا اللہ ہمیں زندگی اور موت کے فتنوں سے بچانا. یا اللہ ہمیں موت کی بے خشکیوں سے بچانا، اس وقت کی تکالیف سے بچانا. یا اللہ اس وقت کی سختیوں سے بچانا. یا اللہ ہماری روح بہت آسانی سے نکل جائے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جگ سے پانی نکلتا ہے، مشکیزے سے پانی نکلتا ہے. یا اللہ ہم ہرگز ان لوگوں میں نہ ہوں کہ جن کی روح تکلیف سے نکلتی ہے. یا اللہ اے رحمان الرحیم، اے غفور الرحیم، ہمیں دجال کے فتنے سے بچانا. یا اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچانا. یا اللہ اے رحمان الرحیم، اے غفور الرحیم، اے سننے والے، اے قبول کرنے والے. یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما. یا اللہ ہمیں دین کی خدمت کے لیے چن لے. یا اللہ ہمیں دین کی خدمت کے لیے چن لے. یا اللہ، یا اللہ ہمیں اپنے دین کا کام ہم سے لے لے. یا اللہ ہم سے اپنا دین کا کام لے لے، ہماری اولادوں سے لے لے. یا اللہ ہدایت کے بعد ہمیں گمراہی سے بچانا. یا اللہ ایک بار تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھ سے بچانا. یا اللہ غفلت کی موت سے بچانا. یا اللہ اے رحمان الرحیم، اے غفور الرحیم، اے سننے والے، اے قبول کرنے والے، ہمارے اوپر صبر کو انٹھیل دے، حیا کو انٹھیل دے، اخلاص کو انٹھیل دے، ہر عمل کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری عبادات، ہمارے صدقے، ہمارے خیراتیں، ہمارے حج، ہمارے عمرے، ہر عبادت اخلاص پر مبنی ہو. یا اللہ ہمارے اندر نرمی کو انٹھیل دے، ہمیں بہترین اخلاق عطا فرما. یا اللہ ہمیں مال میں وسعت عطا فرما مگر ساتھ ہی دلوں میں بھی وسعت عطا فرما. یا اللہ اے رحمان الرحیم، ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دوسروں کی خامیوں پر پردہ ڈالنے والوں میں شامل فرما. یا اللہ دوسروں کے عیبوں سے اندھا کر دے. یا اللہ دوسروں کے عیبوں سے اندھا کر دے. ہمیں اپنی نگاہ میں انتہا سے زیادہ حقیر بنا مگر دوسروں کی نگاہ میں بڑا بنا. یا اللہ جتنے بھی مومن مرد ہیں اور مومن عورتیں ہیں اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں گھروں میں اور اسپتالوں میں، ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. یا اللہ رحمان الرحیم، ہمیں اپنے والدین کے لیے اور اپنے استادوں کے لیے اور اپنے دادا دادی اور اپنے نانا نانی کے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ موت کے بعد اس علم کا وارث ہماری نسل کو بنا.
یا اللہ رحمان الرحیم میرے دادا دادی اور میرے نانا نانی کے لیے مجھے صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ ان کے والدین کی قبر کو روشن کر دے، ان کے والدین کی قبروں کو کشادہ کر دے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کو اپنی اولادوں کے لیے صدقہ، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ ان کے لیے آخرت کے معاملات کو آسان فرمانا. یا اللہ جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہیں ان سب کی جسمانی اور روحانی تکالیف کو دور فرما، ان کے لیے زندگی کو بہت آسان فرما، اور ان سب کو ایمان کے لیے چن لے اور جنت کے لیے چن لے. یا اللہ انکل ماجد کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، ان کو اپنی والدہ اور اپنے والد کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اپنے بیوی بچوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ ان کے لیے آسانی فرما، یا اللہ ان کے لیے آسانی فرما. یا اللہ ہمارے خاندانوں میں جتنے بھی مرد اور عورت ہیں ایک ایک فرد کے دل کو روشن فرما، ان سب کے دلوں کو ایمان کے لیے چن لے، ایمان کے لیے خالص کر دے. یا اللہ ہم سب کے دلوں میں محبت ڈال دے، الفت ڈال دے، اتفاق ڈال دے. یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر جو بغض اور کینہ کی جڑیں ہیں ان کو اکاڑ دے، ان کو نکال دے. یا اللہ رحمان الرحیم، اے غفور الرحیم، جتنے بھی شاگرد ہیں جو قرآن سننے والے اور قرآن پڑھنے والے ہیں ان سب کی دنیا و آخرت خوبصورت بنا دے. ان سب کا کے تمام جائز ناجائز صورتیں جو دعائیں ہیں ان کی قبول و منظور فرما. اور یا اللہ ہم سب کو ناجائز کاموں اور حرام سے بچا. یا اللہ الرحمن الرحیم جتنے بھی بزرگ ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما. یا اللہ یہ جو ہمارے اوپر ایک بیماری اور وبا آ گئی ہے یا اللہ الرحمن الرحیم اس کو دور فرما، اور ہمیں اس سے حفاظت فرما، اور اس کو ہمارے گھروں سے اور خاندانوں سے اور بیویوں سے اور ہماری زمینوں سے اور ہمارے شہروں سے اور ہمارے مسلمان ممالک سے اس کو دور فرما. یا اللہ تو ہمارے ہم محافظ ہیں، یا اللہ تو ہمیں بچا لے. یا اللہ ہم تھک چکے ہیں، یا اللہ تو ہمیں بچا لے. یا اللہ ہمیں معمول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.